ایک چہرہ جو پیدائشی اگر آنکھوں سے کوئی دیکھ سکتا ہو مجھ کو بھی، تو سمجھ لو کہ جنا کہ وہ بچہ کوئی پیدائشی دماغی مرض تو نہیں، اور اگر مریض دماغی ہو تو اس کی کوئی مدد تو کر سکتا ہے۔ جو حق ہو انسان پر کسی کا بھی، اپنے حق کے لیے دوسروں کو استعمال نہیں، جس حق کے لیے جو اپنے سے معصوم لوگوں کے کام آئے تو وہ مدد کرنے والے کو بھی جو نا اللہ اتنی مدد کر سکتا ہے کہ جتنا اس کے گمان بھی نہ ہو کہ جو نا میری مدد ایسے ہی کیسے ہو گئی۔ اگر تم اپنے سے کوئی ڈسیبل لوگوں کی مدد کرنا چاہو تو مدد کر سکتے ہو۔ اگر میں اسپیشلی طور پر آپ لوگوں کو ڈسیبل لگتا ہوں تو پلیز اس انسان کے ساتھ دوستی رکھنا ہر کسی کے حق میں ہے، اور اگر دوستی نہیں تو وہ انسان کیا سوچے گا؟ کہے گا اگر کوئی مجھ سے ناراض ہو تو وہ اپنے آپ کو بھی سمجھے گا کہ مجھ جیسے ڈسیبل کے ساتھ کسی کا ساتھ نہیں، اور اگر ساتھ ہے تو پھر ساتھ دینے والا ساتھ خوش ہوگا کہ ہاں کہ وہ ایک ڈسیبل ہونے کے باوجود بھی کسی دوست کا ساتھ دیتا ہے۔ مجھے دیکھو، میرا کوئی دوست نہیں، اکیلا ہوں، جب چاہوں کام کاج کر لوں، جب چاہوں فارغ بیٹھ جاؤں۔ کہ انسان صرف اپنی قسمت دیکھتا ہے، جو اس کا خدا لکھتا ہے۔ خدا جو چاہے انسان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ جب تک انسان کا کچھ نہیں ہوتا تب تک خدا نہ چاہے تب تک انسان کچھ نہیں کر سکتا خود سے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ خدا کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلتا۔ پتا مطلب ہے کہ پتے میں نہ کوئی جان ہوتی ہے، نہ کوئی پتا بولتا ہے، پتا صرف اللہ کے حکم سے ہلتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے حکم سے قسمت جب کچھ کہے تب ہو جائے۔ قسمت میں انسان پڑھ لکھ جائے، کوئی نوکری کر لے، کوئی ایکٹنگ کر لے، کوئی کاروبار کر لے، انسان کو عزت مل جائے یا ذلت، انسان کو محبت مل جائے یا نفرت، یہ سب اوپر والے کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اگر انسان کو خدا سمجھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے، اگر انسان اوپر والے کو خدا سمجھتا ہے تو خوش قسمت ہے، اور اپنے سے دوسرے لوگوں کو خدا سمجھتا ہے تو بد قسمت ہے۔ خدا اس کا ایک ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ خدا اور انسان کے اعمال، انسان کا کرتویہ اور اس کا بدلہ۔ تو میں بھی صرف اپنی قسمت خدا پہ چھوڑتا ہوں کہ جب چاہے خدا قسمت بدلے میری تو انشاءاللہ بدلے گا، اگر نہیں بدلے تو خدا کی مرضی، اگر مرضی ہے تو مرضی میں ہم رضامند ہیں، اور اگر رضامند نہیں ہے تو انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا جینا مشکل ہے۔ اگر انسان کی جینا مشکل ہے تو انسان پھر ناراض ہے، اور اگر انسان ناراض ہے تو دوسرے بھی ناراض ہیں، اور اگر دوسرے بھی ناراض ہے تو اس کا جواب تو انسان کو دینا پڑے گا۔ وہ کب دینا پڑے گا؟ حساب کتاب کے وقت دینا پڑے گا۔ اگر انسان مرضی میں رضامند ہے تو وہ خوش قسمت ہے، اور اگر انسان خوش قسمت ہے تو انسان کو پورا کچھ ملے گا، اور اگر انسان کو پورا خود ملے گا تو انسان خوش رہے گا۔ اگر انسان خوش رہے گا تو اللہ بھی خوش رہے گا، اور اگر اللہ بھی خوش رہے گا تو انسان کی قسمت بلندی پہ رہے گا۔ اگر انسان کی قسمت بلندی پہ رہے گی تو انسان امیر ہوگا، اگر انسان امیر ہوگا
تو انسان کو گھر، پیسہ، گاڑی، بنگلہ سب ملے گا، اور اگر یہ ساری چیزیں ملے گی تو دنیا تعریف کرے گی، اور اگر دنیا تعریف کرے گی کیا پتہ کہ آخرت میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ ہاں، اگر انسان مشکل حالات میں بھی اگر دوسروں کی قسمت پر خوش ہو اور اپنی قسمت پر ناراض نہ ہو، اگر انسان کے پاس گاڑی، بنگلہ، بیلنس، بینک بیلنس، کاروبار یا نوکری نہ ہو، تو انسان دوسروں کی خوشی میں بھی خوش رہے اور اپنے خدا کی مرضی میں بھی رضامند رہے، کہ چاہے انسان بد قسمت ہو لیکن پھر بھی اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں بھی خوش رکھے، تب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ اور خوشیاں دکھا۔ اور اگر چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ بھی انسان خوش رہے کہ ہاں انسان کو روٹی مل رہی ہے، اس میں خوش ہے، اگر انسان کو پینے کا ٹھنڈا پانی مل رہا ہے اس میں خوش رہے، اگر انسان کو زندہ رہنے کا صحت مل رہی ہے تب بھی انسان خوش رہے۔ تو ان چیزوں پر اگر انسان کی آنکھیں تھوڑی کمزور ہو، اگر ایک آنکھ سے انسان دیکھ سکتا ہے جیسے میں دیکھ سکتا ہوں، پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں، کہ ہاں انسان بول سکتا ہے، اس میں خوش رہے، تب بھی انسان کو اللہ اور اتنی خوشی دے گا، اتنی خوشی دے گا کہ انسان اپنے آپ خود ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان گاڑی بھی نہیں چلا سکتا لیکن چل تو سکتا ہے، اس میں بھی خوش رہے، تب بھی انسان سب خوش رہے کہ ہاں اگر انسان کو اللہ نے کچھ نہ کچھ بھی کیا ہوا اس میں بھی اگر خوش رہے نا، تب بھی انسان کو چاہیے کہ جو چیز انسان کے پاس ہوں اس میں بھی خوش رہے، تو اللہ اور خوشیاں دے سکتا ہے۔ جیسے انسان کو مشکل سے ایک نوکری مل گئی، اس میں بھی خوش رہے، تو انسان کو اللہ کمائی میں بھی برکت دے، عزت میں بھی برکت دے، کہ ہاں رزق میں بھی برکت دے، اور انسان دولت میں بھی برکت دے اور عزت میں بھی عزت دے۔ اگر انسان ذلت جھیلتا ہے تو بدلے میں عزت ملے گی، اور اگر ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا تو اور ذلت ملے گی، اور تشدد ہوگی، پھر برداشت سے باہر ہے۔ اگر ہاں ذلت کو جھیلو اور برداشت کرو، صبر کرو، شکر کرو، تو ہاں آہستہ آہستہ اور عزت ملے گی۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دستور یہی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا کہ تم جب بھی انسان دنیا میں جاؤ تو اپنی ذلت کو زیادہ نہ جھیلو اور دوسروں کی پرواہ نہ کرو، دوسروں سے فرق پیدا نہیں کرو، صرف اپنے آپ سے فرق کرو اور اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے فرق کرو، کہ ہاں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھولنے سے فرق پڑتا ہو اور اپنے آپ سے فرق پڑتا ہو، کہ ہاں اگر میں کمزور ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، دوسروں کے آسرے پہ نہ رہوں، صرف اللہ کا محتاج رہوں، بس تب دیکھنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، پھر انسان آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ کرے گا۔ 5 وقت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں کرے گا، پھر انسان دنیا میں بھی خوش رہے گا کہ اس کو دولت، عزت، شہرت سب ملے گی، سب دوست، احباب، عزیز لوگ سب اس کی حمایت کریں گے، اور ہر کسی کے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اوقات نہ دیکھیں، صرف ہم یہ شکر کریں کہ ہم ہٹے کھٹے صحت مند ہیں، اور ہم کو اللہ نے جیسا بنایا اللہ کا شکر ہے، ہم ٹھیک ہے، صحت مند ہیں، ہمیں کوئی قسم کی نہ بیماری ہے، نہ کوئی درد ہے، اور نہ کوئی ہکلاتے ہیں، اور نہ ہی تھوڑا سا اگر ہکلاتے ہیں
تو زیادہ بولتے بھی ہیں ہوشیاری سے یا کم ہوشیاری سے، اور اگر کوئی نارمل ہے، نارمل نہیں تو پھر ہم وہ ہیں ٹھیک ہے۔ اگر ہم نارمل ہوتے، پڑھے لکھے ہوتے، نظر تیز ہوتی، گاڑی چلاتے، گھر ہوتا، پیسہ ہوتا، بینک بیلنس ہوتا، تو یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا ویسا ہی ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نہیں تو کچھ نہیں، اللہ ہے تو انسان ہے، انسان ہے تو انسان کا عمل ہے، عمل ہے تو انسان خوش ہے، اگر انسان خوش ہے تو دنیا بھی خوش ہے، دنیا میں خوش ہے تو عزت ہے، عزت ہے تو پیار ہے، پیار ہے تو اللہ کا بدلہ ہے، بدلہ ہے تو جنت ہے۔ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کا نہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، نہ خیال میں کوئی بھی اس کا محسوس ہوتا، نہ آنکھوں سے کبھی دیکھا کسی نے، نہ کانوں سے کبھی سنا کسی نے۔ جنت کی ہوا، جنت کا نظارہ، جنت کی دنیا، جنت کی چیزیں جو انسان دنیا میں بھی نہیں دیکھی، اگر یہ سب چیزیں دنیا میں اگر انسان سیکھ لے، پیار، محبت، عزت، عبادت، شفقت، صبر، شکر، برداشت، تو یہ سب جنت میں لے کے جائیں گے۔ مجھے دیکھو، میں کون، میں کمزور، غصہ، نفرت، چڑچڑاپن دوسروں سے نہیں، اپنے آپ سے، اپنے قسمت سے، اپنے فیصلے سے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں، کیوں ہو رہا ہے۔ دنیا میں اس لیے آیا ہوں، پڑھائی میں عبادت میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو کیا ہوا، تھوڑا بہت تو پڑھا لکھا ہوں، 9 تک تو پڑھ لیا، میٹری نہیں کر سکا، لکھائی میں کمزور، لکھوایا تو ہے نا، لکھا نہیں تو لکھوایا ہے، فیل تو نہیں ہوا، پاس ہوا ہوں نا، اللہ کا شکر ہے پاس بھی ہو گیا۔ لیکن جاب تو مل جاتی ہے نا کسی طرح سے بھی، اور اگر 10ویں پاس ہو کے بھی جاب نہ ملی تب بھی اسی طرح ہوتا، چلو 10ویں پاس نہیں ہو تو جاب تو مل جائے گی۔ اس بات پر پریشان ہونا کوئی فائدہ نہیں، اپنا نقصان ہے، اپنی عزت گوا بیٹھوں گا، اپنا پیار گوا بیٹھوں گا، اپنے آپ سے کبھی خوش نہیں ہوگا، اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں، تو اس لیے اپنا رویہ کو میٹھا رکھنا چاہیے، خوشی میں دوسروں سے خوش ہونا چاہیے، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، اللہ کے عمل پہ راضی کرنا چاہیے، اور ہر بات پہ مت کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کریں اور دوسروں کی خوشی میں خوش رہیں، دوسروں کی مدد کریں، اپنے مدد کرنے کی بجائے دوسروں کی مدد کریں، اپنے کام کے لیے دوسروں کا استعمال نہ کریں، ان لوگوں کو استعمال کریں جن کو کام کی ضرورت ہو، کہ ہاں کہ اگر جس کی مدد کرے اس کا کام پورا ہو، چاہے اپنا کام پورا نہ ہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا لعنت ہے، نہیں، یہ نہیں، یہ لعنت ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، نفرت سے، عیب سے، زنا سے، ایسی چیزوں سے بچے جو اللہ کو ناپسند ہو، اللہ کو بے انتہا کڑوا اعمال، گندے اعمال سے بچے، صلہ رحمی، خوش قسمت، شفقت، پیار، عزت، محبت، عبادت، دوست، احباب، عزیز، عزت میں سب ہو، تب اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو۔ ہمیں چاہیے ایسا کام کریں جس سے خوش ہو، تو انسان بھی خوش رہے اور اللہ بھی خوش رہے، تو انشاءاللہ اللہ سب کچھ دے گا۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں اور اللہ کی عبادت کریں، پھر دیکھنا اللہ کسی دن ایسی چیز دیکھا جو انسان کو وہم و گمان بھی نہ ہو، وہم و گمان۔ تو یہ ویڈیو
میں آپ کو اس لیے سینڈ کر رہا ہوں کہ دیکھنے والے دیکھیں اور سیکھیں کہ کیسی ویڈیو آپ کو لگی. تو اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. میں ہوں آپ کا میزبان اعزاز یونس. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ، تب تک کے لیے گڈ بائے.